ماہنامہ رحیمیہ لاہور، جون 2019، رمضان المبارک، شوال المکرم، 1440 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ فرمایا فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے مرشد صالح کی صحبت اور اللہ پاک کے ذکر کا اہتمام ضروری ہے۔ صحبت میں رہتے رہتے جو عیوب معلوم ہوتے ہیں ان پر تنبہ کرایا جاتا ہے، یعنی توجہ دلائی جاتی ہے اور دعا بھی کی جاتی ہے کہ وہ نہ رہیں۔ اور اللہ پاک کا ذکر ایک روشنی ہے جو انسان کو خود اس کے اپنے گناہوں کا احساس دلاتی ہے، اور انسان ذکر کی روشنی میں اپنے عیب دیکھتا ہے اور پھر توبہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ توبہ کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے مگر انسان نادم ضرور ہوتا ہے۔ اس سے اور روحانی ترقی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی اصل ترقی ندامت اور عاجزی میں ہے۔ سیکشن درس قرآن، عنوان مثالوں سے بات سمجھانے کا قرآنی اسلوب۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ترجمہ: بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے خدا تعالی اس مثال سے بھتیروں کو، اور ہدایت کرتا ہے اس سے بھتیروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے مگر بدکاروں کو۔ گزشتہ آیات میں قرآنی تعلیمات پر ایمان نہ لانے والوں سے کہا گیا تھا کہ اگر تم ان تعلیمات پر شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ، اور اگر ایسا نہ کر سکو اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جبکہ ان تعلیمات پر ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بڑی خوشخبری ہے۔ اس طرح عقلی پہلو اور آخرت کے معنوی نتائج کی صورت میں انہیں لاجواب کیا گیا۔ اس آیت میں منکرین کے ایک سوال کے جواب کے ضمن میں ایک ایسی واضح دلیل پیش کی جا رہی ہے جو ہر خاص و عام کو مثالوں کی صورت میں قرآنی تعلیمات کی صداقت سمجھاتی ہے۔ منکرین کا سوال تھا کہ جس کتاب میں مکھی مچھر جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں ہوں وہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بادشاہوں کا کلام بھی باتوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا جا رہا ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانا کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، بلکہ عام لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سے احکامات الہیہ کی صداقت سمجھانا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ کو کوئی شرم نہیں کہ وہ مچھر یا اس سے چھوٹی کسی شے کی مثال بیان کرے، اس لیے کہ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے عام لوگوں کو سمجھ میں آنے والی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان کی عقل و شعور کی سطح ہی ایسی ہوتی ہے کہ انہیں چھوٹی اور حقیر چیزوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے۔ قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے عمومی حکم اور علم بیان کرتا ہے۔ جس حکم کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہو اسے عمومی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے۔ جب کوئی مثال ذکر کی جاتی ہے تو اس سے حکم کی اصل حقیقت سمجھانا مطلوب ہوتا ہے۔ مثال میں ذکر کردہ اشیاء کے بڑے چھوٹے ہونے یا حقیر اور عمدہ ہونے کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔
اس لیے اس کتاب مقدس پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ چھوٹی چیزوں کی مثالوں کی وجہ سے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام ہدایت کو اس انداز میں نازل کیا ہے کہ جس سے تمام لوگوں کو احکام خداوندی پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس پر اللہ کا شرم کرنا کیسا، بلکہ یہ مثالیں انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں پتھروں اور بتوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے تھے، انہیں سمجھانے کے لیے یہ قرآنی مثال بہت خوب ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر کوئی مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اسے ہٹا نہیں سکتے۔ اب یہاں مکھی کی اس مثال سے پتھروں کے بتوں کی ناقص ترین حالت کو بہت خوبی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح مثال دے کر بات سمجھانا ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے۔ عقل مند اور باشعور لوگ اس بات کا فہم رکھتے ہیں کہ مثال میں ذکر کردہ چیز اور جو بات اس کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے، ان دونوں کا ہر پہلو سے ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہو اس کا قد کاٹ مثال دینے والے کے برابر ہو، بلکہ مثال سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلوبہ بات یا حکم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ لطیف احساسات رکھنے والے عقل مند لوگ ان مثالوں کے ذریعے سے قرآنی حکم کی معنویت سمجھ کر ان کی صداقت پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہر سنجیدہ آدمی جب مکھی کی اس مثال پر غور کرے گا تو یقیناً ایسے بتوں کی پرستش سے توبہ طائب ہو جائے گا کہ جو اپنے جسم سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے، وہ خدائی کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس طرح کی مثالیں دینے سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لانے کے منافقانہ دعوے کرتے ہیں، ان مثالوں سے ان کے اندر کا نفاق سامنے آ جاتا ہے۔ وہ تنزیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا ارادہ کیا ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھنے کے باوجود یہ لوگ منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ اس طرح کی مثالوں سے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق و امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ مومنین انہیں سمجھ کر حق کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ اس سے کافروں اور منافقوں کی گمراہی واضح ہو جاتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور ان کا نفاق اور کفر کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور ایسی ہی سچی مثالوں کے ذریعے سے حکم الہی کی حقیقت تک رسائی حاصل کر کے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دینی فہم و بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ایسی مثالوں سے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں، وہ انسانی معاشرے کے بنیادی معاہدات اور امور کو توڑنے کے عادی ہو چکے ہوں۔ ایسے لوگ صحیح علم و عمل پر مبنی بہترین پروگرام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ انسانی معاشرے سے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات حاصل کرنے کے لیے ظلم و ستم اور کفر اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ سماجی معاہدات اور رشتوں ناتوں کو توڑنے اور زمین میں فساد مچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بد اخلاقی کی تفصیلات اگلی آیات میں بیان کی جا رہی ہے۔ سیکشن درس حدیث، عنوان عید کا حقیقی تصور، از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن انس قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما ما هذان الیومان قالوا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ فقال ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر۔ سنن ابو داؤد، حدیث 1134۔ ترجمہ، حضرت انس فرماتے ہیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 دنوں میں کھیل کود کا تہوار مناتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں ہمارے کھیل کے تہوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن بدلے میں دیے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ انسان کے نوعی اور فطری تقاضوں کا لحاظ دین اسلام کا طر امتیاز ہے۔ انسانی روح کی پاکیزگی، عمدہ اخلاق، اعلیٰ انسانی اقدار اور اجتماعیت کا قیام شریعت اسلامیہ کی امتیازی شان ہے۔ یہودیوں کے دور سے مدینہ منورہ کے اندر منائے جانے والے خوشی کے دنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 مقدس ایام سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ یہ دونوں تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہلے تہواروں کا بہترین بدل ہیں۔ عید الفطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن قرار دیا ہے۔ دسترخوان وسیع کرنے اور اہل خانہ پر اس دن فراخی کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ عید الفطر کے دن صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر کو لازم کر کے معاشرے کے پسماندہ لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کو ایام حج کے مقدس ایام میں مقرر کیا گیا اور صاحب استطاعت لوگوں کی طرف سے اس میں سب سے بڑی نیکی قربانی کرنا قرار دیا گیا ہے۔ یوں ان دونوں عیدوں کے احکامات انسانی روح کی پاکیزگی، عمدہ اخلاق اور اجتماعیت کے ساتھ مسرت کا اعلیٰ تصور پیش کرتے ہیں، اور کھیل تماشے کے بجائے تعلق مع اللہ اور انسانی حقوق کو ان ایام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے روزوں اور رات کو تراویح پڑھنے کی روح اور مقصد تزکیہ نفس اور انسانی ہمدردی وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 50% کے قریب لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں حقیقی خوشیاں میسر نہیں ہیں۔ اس موقع پر ہمیں جہاں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو حت الوسع اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ کیسی عید ہے کہ جو اجتماعی خوشی کے بغیر ہے، یہ کیسی عید ہے جس میں اکثریتی آبادی پریشان حال ہے، یہ کیسی عید ہے کہ جس میں محض لہو و لعب ہے۔ خدا شناسی اور اس کی مخلوق سے سچی محبت حقیقی شکل میں نظر نہیں آتی۔ اس بار ہماری یہ عید حقیقی خوشی کے حصول کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ضرور ہونا چاہیے۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار، عنوان حضرت عبداللہ بن عمر اور نبوی طریقہ عید الفطر، از مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد کے ساتھ بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہجرت کی۔ بدر اور احد میں چھوٹی عمر کی وجہ سے شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی اور خلافت راشدہ کے دور کی کئی فتوحات میں بھی شریک تھے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا اور رنگ گندم گو تھا۔ داڑھی میں سرخ خضاب لگاتے تھے، مضبوط ارادے کے مالک تھے۔ آپ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرتے، اتباع سنت اور تقوی میں ضرب المثل تھے۔ آپ تمام فتنوں سے علیحدہ رہے۔ حضرت عبداللہ مال و جائیداد میں سے جو چیز زیادہ پسند آتی اس کو صدقہ کر دیتے۔ آپ نے زندگی میں 1000 غلام آزاد کیے۔ کسی یتیم کے بغیر دسترخوان پر گوشت نہ تناول فرماتے۔ آپ مناسک حج سب سے زیادہ جانتے تھے۔ سفر حج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کے مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے۔ 60 سال تک لوگ ان سے علمی و عملی امور اور دینی فتاوی میں رہنمائی لیتے رہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے اور صحابہ کے احوال سے ہمیشہ مکمل آگاہ رہے۔ حضرت عبداللہ نے 84 برس کی عمر میں 73 ہجری میں وفات پائی۔ آپ مقام ذی طویٰ میں مدفون ہیں۔ حضرت ابن عمر
عید الفطر کے حوالے سے حضور اقدس کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز پیدل عیدگاہ جاتے اور جس راستے سے جاتے اسے چھوڑ کر دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دونوں راستوں کے فقراء کی مدد ہو، دونوں طرف کے لوگوں سے صلہ رحمی ہو جائے اور تمام علاقوں سے آپ کا رابطہ بحال رہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھائی۔ آپ عید کے خطبے میں قرآن حکیم پڑھتے اور نصیحت کی باتیں بیان فرماتے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا اور خود بھی عید الفطر کی صبح اس وقت تک گھر سے نہ نکلتے جب تک کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ فطر ادا نہ فرما دیتے۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے اکیلے تشریف نہ لے جاتے بلکہ اپنے چچا زاد بھائی، نواسے اور دیگر رشتہ دار بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو عیدگاہ ساتھ لے جانا مستحب ہے۔ نیز خوشی اور عبادت میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی دینی امور اور سماجی معاملات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ قومی اور اجتماعی معاملات سے نسل نو کو آگاہی دینا بھی سنت نبوی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلی عید الفطر پڑھائی تو بدر کی فتح کے بعد، اور مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد ادا کی تو مکہ کے شرک و ظلم اور استحصال پر مبنی نظام کو شکست دے کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں عید الفطر کو تعلیمی، تربیتی اور سماجی اقدامات کی روشنی میں منانا چاہیے۔ سیکشن شذرات، عنوان بڑھتے ہوئے حکومتی اخراجات اور ظالمانہ ٹیکس، تحریر مدیر اعلیٰ۔ اس زمانے میں ملکوں کی تباہی اور بربادی کے دو بنیادی اسباب ہیں، ایک یہ کہ قومی خزانے پر مقتدر طبقوں اور انتظامی اخراجات کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور دوسرے یہ کہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں۔ یہ بات عظیم انقلابی مفکر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1747 عیسوی میں اپنی شاہکار کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھی تھی۔ شاہ صاحب کا حکومت و معیشت کے بارے میں یہ تجزیہ اس خطے کی تاریخی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تجزیے کے بعد 200 سالہ دور یعنی 1747 سے 1947 عیسوی تک معاشی پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے تو بر عظیم پاک و ہند کی تباہی اور بربادی انہی دو بنیادی اسباب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ معاشی غارت گر یورپین بھیڑیوں نے یہاں کی دیوانی پر قبضہ کرتے ہی اس خطے کے غدار مقتدر طبقوں اور اپنے انتظامی افسروں کے اخراجات کے لیے ملکی اور قومی خزانے پر بوجھ ڈالنا شروع کیا، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس خطے کے عوام پر ظالمانہ ٹیکسوں کا نفاذ کیا۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، انہیں کڑی سزائیں دی گئیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں پڑنے والے قحط سے لے کر 20ویں صدی کے وسط میں بنگال میں مصنوعی طور پر پیدا کیے گئے قحط سے لاکھوں انسانوں کی اموات ہوئی۔ انگریز سامراج کے دور میں بننے والی معاشی پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ہر گزرتے زمانے کے ساتھ یہاں کی انتظامیہ کا حجم بڑھتا چلا گیا۔ انتظامیہ کے اخراجات کے نام پر یہاں کے ملکی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ انگریز سامراج یہاں آیا تو اس نے اس خطے کے مالیاتی وسائل پر للچائی ہوئی نظروں سے اسے سونے کی چڑیا قرار دیا اور اس کے بالوں پر نوچنے اور اسے سونے کے انڈے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ترقیاتی اخراجات کے نام پر لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا گیا جس کی بدترین مثال ریلوے ٹریک بچھانے اور نہری نظام قائم کرنے کے لیے ہونے والے اخراجات کی ہے۔ یورپ میں ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے 1 کلومیٹر پر جو اخراجات ہوئے، یہاں کے انگریز انتظامی افسروں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پر 13 کمپنیاں بنا کر ہندوستان میں ریلوے ٹریک کے اخراجات 11 گنا زیادہ وصول کیے۔
اس طرح ہندوستان میں انگریز سامراج کے 200 سالہ دور کے معاشی اقدامات کے نتیجے میں اس ملک کی تباہی اور بربادی کے بنیادی طور پر یہی دو اسباب رہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس خطے کو برطانوی سامراج نے بظاہر آزادی دی تو دونوں ملکوں کے قومی خزانے کروڑوں پاؤنڈ کے مقروض تھے۔ اس طرح قرضوں کی معیشت کے ذریعے سے ملکوں اور قوموں کو جدید نوآبادیاتی غلامی کے عالمی سرمایہ داری نظام کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اس خطے کے حریت پسندوں نے آزادی کی جد و جہد اس لیے کی تھی کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے غلامی کے دور کی حکومتی اور معاشی پالیسیوں کا یہ ظالمانہ تسلسل ختم ہوگا اور قومی خود مختاری، آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنی معاشی پالیسیاں بنانے اور ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے ملکی تباہی کے ان بنیادی اسباب سے نجات حاصل ہوگی۔ حریت پسندوں کے سرخیل امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ملکوں اور قوموں کی ترقی اور کامیابی کے بنیادی اسباب بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ٹیکسوں کا نفاذ کم سے کم ہو اور ان کی وصولی میں سہولت پیدا کی جائے۔ دوسرا یہ کہ ملکی نظم و نسق اور حفاظت کے لیے مقرر کردہ انتظامیہ صرف ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ انتظامی اخراجات کا بوجھ کم سے کم ہو۔ اس زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ موجودہ حکومت نے 11 جون 2019 عیسوی کو اگلے سال کا مالیاتی بجٹ پیش کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ کیسا ہوگا، لیکن پاکستان کے اب تک کے بننے والے تمام بجٹس بڑھتے ہوئے حکومتی اخراجات کے بوجھ اور عوام پر ظالمانہ ٹیکسوں کے نفاذ کے حوالے سے برطانوی سامراج کی غلامی کے دور کی تاریخ کو دہراتے رہے ہیں۔ 1947 عیسوی کے بعد امید تھی کہ قومی جمہوری سوچ کے ساتھ اس خطے کے عوام کے مفاد کے لیے حکومتی اور انتظامی اخراجات ضرورت کی حد تک رکھے جائیں گے اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سہولت پر مبنی ٹیکسوں کا نظام قائم ہوگا، لیکن پچھلے 72 سالوں کی معاشی پالیسیوں کی تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے۔ 1949 عیسوی سے آج تک بننے والے تمام بجٹوں میں غلامی کے زمانے کی معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رہا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب انگریز دور کے وزارت خزانہ کے افسر غلام محمد سے لے کر موجودہ خزانہ افسران تک بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ملازمین ملک کی وزارت خزانہ چلائیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ اگر زمانہ غلامی میں انگریز حکومتی افسران یہاں کی دولت لوٹ کر یورپ لے جایا کرتے تھے تو اب اس زمانے میں پاکستان کے مقتدر طبقے ملکی قومی خزانہ چوری کر کے سامراجی ملکوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہر آنے والے نئے بجٹ میں مقتدر طبقوں اور انتظامیہ کے اخراجات کے مطالبات زر کی ایک لمبی فہرست بنائی جاتی ہے۔ اخراجات جاریہ کا حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ترقیاتی اخراجات کے نام پر بھی جو رقومات رکھی جاتی ہیں ان میں بھی وزیروں اور انتظامی افسروں کا کمیشن پیش نظر ہوتا ہے۔ اس طرح قومی خزانے پر ہر گزرتے دن کے ساتھ بوجھ بڑھ رہا ہے۔ یہاں کے مقتدر طبقات سیاست، مذہب، علم و دانش، صحافت و ادب اور سیکیورٹی خدمات کے نام پر قومی خزانے پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے درمیان ملکی خزانے سے مال جھپٹنے کے لیے آپس کی جنگ و جدل بھی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ مال لوٹنے والے یہ تمام طبقے قومی خزانے سے مال جھپٹنے کے لیے ایک دوسرے پر دست درازی کرتے ہیں اور لوگوں کی معاشی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کچھ ایسی صورتحال ہمارے ملک کو درپیش ہے۔ ایسے میں باشعور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک اور قوم کی ترقی اور معاشی خرابی کے ان اسباب کا جائزہ لے کر قومی جمہوری بنیادوں پر ملک کی ترقی کے لیے سوچیں اور درست سمت میں اقدامات کے لیے شعوری جدوجہد اور کوشش کریں۔ سیکشن تاثرات رمضان المبارک، عنوان شعور کلیمی کی ضرب اور فرعونی نظام، تحریر محمد عباس شاد، لاہور۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن حکیم میں تدبر اور غور و فکر کی اپنی ایک خاص شان رکھتا ہے۔ رمضان کے گزشتہ مہینے میں ہمیں قرآن پاک میں غور و خوض کے لیے باہم مواقع میسر رہے۔
قرآن مجید میں ذکر کردہ گزشتہ اقوام کے بعض واقعات اور سابقہ امتوں کے کچھ معاشرتی کردار ایسے ہیں جو آج ہمارے دور کے حالات پر چسپاں ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک و معاشرے کے آج کے حالات کو دیکھیں تو قرآن پاک کے بیان کردہ حالات و واقعات کے تناظر میں پیدا شدہ مسائل کے علاج کے لیے قرآنی فکر و بصیرت یقیناً تیر بہدف نسخہ ثابت ہوگی۔ قرآنی قصص میں حضرت موسیٰ کی فرعون اور اس کے غلامی کے بدترین نظام کے خلاف جد و جہد کا قصہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ہر دور کی ظالم و جابر حکومتوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے زیر تسلط معاشروں میں تقسیم و تفریق کے طریقوں کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کرتی رہی ہے تاکہ لوگ گروہوں اور جتھوں میں تقسیم ہو کر باہم دست و گریبان رہیں اور ایک دوسرے کو فنا کرنے کی فکر میں رہیں۔ فرعون نے بھی اپنے ہاں کچھ ایسا ہی ماحول پیدا کر رکھا تھا جسے قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین۔ فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے، کمزور کر رکھا تھا ایک فرقے کو ان میں، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ تھا خرابی ڈالنے والا۔ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر درباری کاہنوں اور اس کے دانشوروں نے یہ بتائی تھی کہ تیری حکومت کا خاتمہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا، جس کے بعد فرعون کے حکم سے نومولود اسرائیلی لڑکوں کا قتل عام شروع ہوا تھا۔ اس نے پوری قوم میں نگران مقرر کر رکھے تھے کہ جہاں خبر ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے اسے ذبح کر دیا جائے تاکہ نہ لڑکے زندہ رہیں اور نہ ہی بنی اسرائیل کو نوجوانوں کی قوت میسر آئے، کیونکہ کسی بھی قوم کی متحرک قوت اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں اور آزادی و حریت کی تحریکات نوجوان طبقے کے بل پر ہی پروان چڑھتی ہے۔ لیکن ریاست کے بااختیار طبقے فرعون کی طرح کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قلمرو میں کوئی ایسی تحریک پیدا ہو جس کی روح رواں نوجوان قوت ہو، جو ان کے ظلم و جور کے نظام کو چیلنج کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی اور شرک و ظلم سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس پر فرعون نے ظالم اور عیار حکمرانوں کی روایت کے مطابق قوم کے لیڈروں کو ذاتی احسانات و نوازشات کا زیر بار کر کے ان سے قوم کی آزادی کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بچپن کے احسان جتلائے اور ایک مصری کے نادانستہ قتل کا معاملہ یاد دلا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کسی ذاتی احسان پر پوری قوم کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون نے اپنی حیثیت منوانے کے لیے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا اور حضرت موسیٰ کو قید میں ڈالنے کی دھمکی دی۔ فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ کو ایک جادوگر قرار دے کر ان کی دعوت حق اور پروگرام کو محض اقتدار پر قبضے کی کوشش قرار دیا۔ فرعون نے حکمرانوں کی حسب روایت حق و باطل کی پہچان کے بجائے محض اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اس حربے سے مجھے اقتدار سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ ظالم حکومتوں کا یہ دستور رہا ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف جد و جہد کرنے والوں کو ہمیشہ جنونی اور جادوگر کہا ہے۔ یہ وار ہمیشہ مصلحین کو اپنے سینوں پر سہنے پڑے، لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اب فرعون حضرت موسیٰ کی جان کے درپے ہوا اور وہی روایتی ہتھ کنڈا کہ حضرت موسیٰ سے قوم کے مذہب کو خطرہ ہے اور اس دعوت سے ملک میں بدامنی اور فساد پھیل سکتا ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون نے کہا مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو اور اس کو چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے۔ فرعون جب قتل موسیٰ کے بارے میں اپنے سرداروں سے محو گفتگو تھا تو اس مجلس میں ایک مرد مومن نے جرأت اظہار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حکمت آموز گفتگو سے فرعون کو اپنے ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔
اس پر یہ لوگ حضرت موسیٰ کے بجائے اس کے در پہ آزار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادوں کو پورا نہ ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ کے عہد میں مصری تمدن میں، مصری علوم و فنون میں سحر یعنی جادو کو مستقل ایک فن کی حیثیت حاصل تھی۔ یوں ساحرین یعنی جادوگر فرعون کے دربار میں اونچا مرتبہ رکھتے تھے۔ ریاستی معاملات جیسے جنگ و صلح اور فرعون کے اقتدار کو لاحق خطرات کے سدباب میں ان کی بہت وقت تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی دعوت حق کے مقابلے کی فرعونی حکمت عملی یہ ٹھہری کہ اپنے قلم رو کے ماہر ساحرین یعنی جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ کو شکست دے دی جائے۔ ان کرائے کے کار پردازوں کے سحر کی حقیقت شعور کلیمی کے مقابلے میں محض شعبدہ بازی اور فریب خیالی تھی۔ چنانچہ یہاں سنت اللہ کے مطابق اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت جو مشکلات کے باوجود حق پر قائم رہتی ہے، اسے کیسے پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ حقیقت جسے اب تک فرعون اس کے درباریوں نے قوم سے پوشیدہ رکھا تھا، اسے ساحرین کی اس جماعت نے برسر مجلس تسلیم کر لیا کہ حضرت موسیٰ کا یہ عمل جادو سے بالا تر خدا کا برحق معجزہ ہے، اور وہ سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ، عنوان ارتفاق سوم، ملکی سیاسیات، حصہ دوم، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی ملکی سیاست کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ 5 مالیاتی خرابیاں۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے مالی معاملات یہ ہیں: الف جوا کھیلنا، با بڑھا چڑھا کر سود وصول کرنا، جیم رشوت لینا، دال ناپ تول میں کمی کرنا، ہا اشیاء میں موجود خرابی اور عیب کو خریدار کے سامنے بیان نہ کرنا، واو باہر سے آنے والے تاجروں سے سستی اشیاء خرید کر من مانی قیمتوں پر بیچنا، زا اشیاء اور اجناس کی ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگی قیمت پر بیچنا، ہا کسی مخصوص طبقے کا منڈی میں موجود اشیاء کی قیمتوں پر اثر انداز ہو کر مہنگا کرنا۔ 6 لوگوں میں لڑائی جھگڑے۔ لوگوں میں آپس میں شکوک و شبہات کی بنیاد پر لڑائی جھگڑوں کا پیدا ہونا، ہر آدمی ان جھگڑوں میں اپنے شک اور شبہ پر ڈٹ جاتا ہے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات واضح طور پر سامنے نہ آئیں۔ ایسی صورت میں جھگڑے نمٹانے کے لیے زیر بحث معاملے پر الف گواہی طلب کی جائے، با لوگوں سے قسم لی جائے، جیم وثیقہ جات تحریر کیے جائیں، دال دیگر قرائن اور شواہد دیکھے جائیں، ہا معاملات مسلمہ قوانین اور طریقہ کار کے مطابق طے کیے جائیں، واو طے کردہ فیصلے کو ترجیح دینے کی وجوہات ظاہر کی جائیں، زا زیر بحث معاملے میں فریقین کے مکر و فریب کو سمجھا جائے وغیرہ۔ 7 ملکی حالات کے مطابق تمدن اختیار نہ کرنا۔ ملکی خرابیوں میں سے یہ بھی ہے: الف کسی ملک میں رہنے والے لوگ صرف دیہاتی سطح کی زندگی بسر کریں اور صرف ارتفاق اول کی سطح کو اپنے لیے کافی سمجھے، ارتفاق ثانی اور ثالث یعنی شہری اور قومی حوالے سے ترقی یافتہ تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہ دیں۔ با کسی ملک کے لوگ اپنے حالات اور تقاضوں کے بجائے دوسرے ممالک کے غیر لوگوں کے مطابق رہن سہن اور تمدن اختیار کر لیں۔ جیم ملک میں رہنے والے لوگوں کے اختیار کردہ اقتصادی اور انتظامی پیشوں کی تقسیم مجموعی طور پر ملک کے لیے نقصان دہ ہو، مثلاً 1 اکثر لوگ تجارت کی طرف توجہ دیں اور زراعت کو چھوڑ دیں، 2 یا اکثر لوگ فوجی اور انتظامی خدمات کو اپنا پیشہ بنا لیں وغیرہ۔ کسی زرعی ملک کی ترقی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہاں کاشتکاری سے متعلق پیشوں سے وابستہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، جیسا کہ کھانے میں غذائی اشیاء کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ
دستکاروں، تاجروں اور ملک کی حفاظتی خدمات سے متعلق پیشہ وروں، انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے۔ 8. درندوں اور نقصان دہ جانوروں کی کثرت۔ کسی ملک کی خرابیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں انسانوں کو نقصان پہنچانے والے گوشت خور درندے پھیل جائیں اور لوگوں کو ڈسنے والے موذی کیڑے مکوڑے، مچھر وغیرہ کی کثرت ہو جائے۔ ایسی صورت میں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ ملکی سیاست اور نظم و نسق کو درست رکھنے والے امور۔ کسی ملک کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے درج ذیل امور ضروری ہیں۔ 1. عوامی مفاد کی عمارتیں بنانا۔ ایسی عمارتوں کی تعمیر کرنا جس کا نفع تمام لوگوں میں مشترک ہوتا ہے، جیسا کہ الف شہری اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے حفاظتی باڑ یا دیوار تعمیر کرنا۔ با لوگوں کے لیے سرائے اور عوامی استعمال کی عمارتیں تعمیر کرنا۔ جیم حفاظتی قلعے تعمیر کرنا۔ دال سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوکیاں بنانا۔ ہا بازار تعمیر کرنا۔ واو نہروں اور دریاؤں پر پل تعمیر کرنا۔ 2. ملک میں آب رسانی کا بہتر نظام بنانا۔ الف لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے کنویں کھودنا اور چشمے تلاش کرنا۔ با دریاؤں کے ساحلوں پر کشتیوں کو لنگر انداز کرنے کا نظام بہتر بنانا۔ 3. تاجروں، کاشتکاروں اور صنعت کاروں سے حسن سلوک کرنا۔ الف تاجروں سے حسن سلوک کرنا، انہیں ایسی تجارت پر ابھارنا کہ وہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں مہیا کریں۔ با ملک کے لوگوں سے کہنا کہ وہ دوسرے شہروں یا ملک سے آنے والے تاجروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تاکہ وہ کثرت سے اس ملک کا رخ کریں۔ جیم کاشتکاروں کو ابھارنا کہ وہ کوئی زمین بغیر کاشت کیے نہ چھوڑیں۔ دال صنعت کاروں کو ابھارنا کہ وہ بہتر اور عمدہ اشیاء بنائیں اور انہیں خوب سے خوب تر بنانے کے لیے پوری مہارت اور استعداد استعمال کریں۔ ہاں شہریوں کو ابھارنا کہ وہ فضیلت کے درج ذیل علوم سیکھیں۔ 1. علم خطاطی اور تحریر نویسی۔ 2. علوم ریاضی اور حساب۔ 3. علم تاریخ اور جغرافیہ۔ 4. علم طب۔ 5. مستقبلی کے لیے ثابت شدہ صحیح علوم۔ 4. ملکی حالات سے باخبر رہنا۔ کسی ملک کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملکی اور شہری معاملات کے بارے میں حکومت پوری طرح باخبر رہے تاکہ الف ملک کے خیر خواہ اور ملک دشمنوں کا پتہ چلے۔ با ملک میں موجود ضرورت مندوں کا پتہ چلے تاکہ ان سے تعاون کیا جائے۔ جیم کسی صاحب علم و ہنر کا پتہ چلے تاکہ اس سے ملکی ترقی میں مدد لی جائے۔ ملکی نظام کی خرابی کی 2 بنیادی وجوہات۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی مزید فرماتے ہیں اس زمانے میں ملکوں کی خرابی کے 2 بنیادی اسباب ہیں۔ 1. ملکی خزانے پر اسے لوٹنے والوں کا بوجھ۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران طبقے ملکی بیت المال اور قومی خزانے پر مالیاتی تنگی پیدا کر دیں، چنانچہ درج ذیل طبقے قومی خزانے سے مال بٹورنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ الف کچھ لوگ اس لیے قومی خزانے سے مال وصول کریں کہ وہ عسکری خدمات سر انجام دینے والے غازی اور مجاہد ہیں۔ با یا وہ اہل علم اور دانشور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قومی خزانے سے رقومات حاصل کرنا ان کا حق ہے۔ جیم یا ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں قومی خزانے سے انعام و اکرام سے نوازنا حکمرانوں اور بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے۔ 1. صوفیاء اور زہد و تقوی کا ظاہری لباس پہننے والے لوگ۔ 2. شاعر اور ادیب و صحافی لوگ۔ 3. یا قومی خزانے میں کسی نہ کسی طرح نقب زنی کرنے والے لوگ۔ دال یہ لوگ ملک کو فائدہ پہنچانے والے کاموں کی طرف ہرگز توجہ نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک سب سے بہترین پیشہ کسی نہ کسی طریقے سے قومی خزانے سے مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہاں
اس طرح قومی خزانے سے مال لوٹنے والے یہ تمام طبقے مال چھیننے کے لیے ایک دوسرے پر دست درازی کرتے ہیں اور دوسرے کی معاشی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام لوگ ملک اور حکومت پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ 2. ٹیکسوں کا ظالمانہ نظام۔ ملکی خرابی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ کاشتکاروں، تاجروں اور اہل صنعت و حرفت پر ظالمانہ ٹیکس لگا دیے جائیں اور ان کی وصولی کے لیے ان پر سختی کی جائے، یہاں تک کہ جو ٹیکس دینے والے ہوں انہیں شدید نقصان پہنچے اور ان کا استحصال کر دیا جائے، اور ٹیکس نہ دینے والے طاقتور طبقے منمانی کریں اور بغاوت پر اتر آئیں۔ ملکی ترقی کے 2 بنیادی اصول۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ 1. ٹیکسوں کا نفاذ کم سے کم ہو اور ان کی وصولی میں آسانی پیدا کی جائے۔ 2. ملکی نظم و نسق اور حفاظت کے لیے مقرر کردہ انتظامیہ صرف ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ انتظامی اخراجات کا بوجھ کم سے کم ہو۔ اس زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ باب سیاست المدینہ۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان بیلٹ اینڈ روڈ بنانے کا جرأت مندانہ اقدام، تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی۔ 25 اپریل 2019 بروز جمعرات بیجنگ کے گریٹ ہال میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں دنیا کے 37 ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ 3 روزہ کانفرنس تھی جس کا افتتاح چینی صدر نے کیا تھا۔ شی جن پنگ نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا، آج کی یہ کانفرنس بیلٹ اینڈ روڈ کے قیام میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس کانفرنس کا موضوع بیلٹ اینڈ روڈ کے قیام سے معاشی ترقی کے اہداف کو مستقبل میں رکن ممالک کے مابین تقسیم کرنا تھا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز 2013 عیسوی میں کیا تھا، لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس کی کامیابی کے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ آج جب ہم نے اس کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا تو دنیا میں اسے شاندار پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ دنیا کے 150 ممالک کے 5000 مندوبین نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کی 90 عالمی تنظیمیں جن کا تعلق 5 براعظموں سے ہے شرکت کر رہی ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں، سول سوسائٹی اور کاروباری حلقوں کے علاوہ عالمی شہرت کی حامل تعلیمی درسگاہوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ چینی صدر کے بقول اس فورم کا بنیادی تصور معیشت سے متعلقہ تمام شعبوں میں معاونت پیدا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف انفراسٹرکچر تعمیر ہو بلکہ معاشی ترقی کے عمل سے دنیا کی رفتار تیز تر ہو سکے۔ چینی صدر نے کہا کہ 2013 میں جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو اس کا نام اوبور یعنی ون بیلٹ اینڈ ون روڈ تھا، جس کا مقصد قدیم شاہراہ ریشم کا احیاء تھا جو ایشیا اور یورپ کو ملاتی تھی، جبکہ اوبور کے ذریعے 78 ممالک کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کا نیا نظام ترتیب دیا گیا تھا۔ آج یہ منصوبہ توسیع اختیار کر چکا ہے۔ اس منصوبے کا نام بدل کر پٹی اور سڑک کا جرأت مندانہ اقدام بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو رکھ دیا گیا ہے۔ نئے منصوبے نے نہ صرف نئے ملکوں کو ملانے کا کام شروع کیا ہے جن کی تعداد بڑھ کر 152 ہو گئی ہے، بلکہ نئی معاشی ترقیات کو بھی پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم نے بھی شرکت کی ہے۔ اس فورم پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ملک کی ترقی میں اس منصوبے کے کردار کی تعریف کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے سے ہمارے ملک کا فائدہ تبھی ہے کہ جب یہاں کا ادارہ جاتی نظام مضبوط ہو اور قومی جمہوری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملکی ترجیحات کا تعین کیا جائے۔ معاشی طور پر دوسروں کا یرغمال بننے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور معاشی ترقیات کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنے پر توجہ دی جائے۔ ہنرمند افرادی قوت سے ہی کسی عالمی منصوبے سے درست فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات،
عنوان عید کا فلسفہ و حکمت، رپورٹ سید نفیس مبارک ہمدانی، لاہور۔ 16 جون 2018 مطابق 1 شوال المکرم 1439 ہجری کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں نماز عید الفطر کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: معزز دوستو، آج بہت مبارک دن ہے۔ عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے نہ صرف عبادت بلکہ خوشی اور مسرت کا دن بھی ہے۔ دین اسلام کے تمام امور دراصل عبادت بھی ہیں اور انسانی فلاح و بہبود، ترقی، دلی مسرت اور خوشی و اطمینان کے لیے بھی ہیں، جن کا تعلق ارتفاقات سے ہوتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات انسانوں کی فطری ضرورتیں پوری کرتی ہیں، جو بنیادی انسانی تقاضوں کی تکمیل بھی کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا سب سے پہلا ہدف تو یہ ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ میں اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اس کی ہیبت و جلال پیوست کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دوسرا بڑا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان ایسے تعلقات اور روابط وجود میں آئیں جو ایک دوسرے کے لیے مسرت و فرحت اور خوشی کا باعث بنے۔ تمام اعمال میں اسی کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ عید الفطر ہماری عید ہے۔ دنیا کی قومیں مسرت اور شادمانی کا دن اس وقت مناتی ہیں کہ جب وہ دن ان کی اجتماعیت کی ایک اہم ترین شناخت کے طور پر سامنے آئے۔ اسی طرح ہر قوم اپنی آزادی و حریت کا دن مناتی ہے، جس دن میں اس قوم کو غلامی سے نجات ملی ہو، آزادی حاصل ہوئی ہو، اس میں اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی ہو، اپنا ملکی نظم و نسق چلانے اور آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار ہوا ہو۔ اسی دن کو آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں یہی دستور ہے کہ جس دن کسی قوم کا کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے تو قومیں اس اجتماعی کام کی تکمیل پر دن مناتی ہیں، اپنی آزادی کے دن کو بھی مناتی ہیں، اور اپنے ملک کو قوم کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے بنائے گئے دستور و آئین کے نفاذ کے دن کو بھی مناتی ہیں۔ چنانچہ قومیں یوم جمہوریہ اور یوم دستوریہ مناتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آزادی اور حریت کے دن مناتی ہیں۔ یہ دونوں دن ہر قوم کے اندر لازمی اور ضروری ہوتے ہیں۔ یہ دن منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن میں اپنے اجتماعی امور، اپنے دستوری تقاضے، اپنی آزادی اور حریت سے متعلق امور اپنی نئی نوجوان نسل تک منتقل کیے جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں اپنے فکر و عمل سے آگاہ ہوتی رہیں، بڑوں کے ساتھ بچے اور چھوٹے بھی جمع ہوں، اور وہ اپنی قومی سوچ، قومی آزادی کے دن اور اپنے قومی اجتماعی عمل کو سمجھ سکیں۔ دین اسلام کے بھی یہی 2 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ عید الفطر آزادی و حریت منانے کا دن ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا: عید الفطر آزادی اور حریت منانے کا دن ہے۔ فطر کا معنی کسی چیز کا ٹوٹنا، توڑ دینا یا افطار کر لینا ہے۔ جیسے ہم روزہ توڑنے کو بھی افطار کرنا کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید الفطر سب سے پہلے 1 شوال 2 ہجری مطابق 17 مارچ 624 عیسوی کو منائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹھیک 13-14 دن پہلے یعنی 17 رمضان 2 ہجری مطابق 3 مارچ کو غزوہ بدر کے موقع پر اس امت کے فرعون سے آزادی حاصل کی۔ ابو جہل کا خاتمہ ہوا، 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے۔ گویا کہ دشمنوں کی سیاسی طاقت توڑ کر پورے جزیرۃ العرب اور حجاز میں اپنی آزادی اور حریت کا اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم حجاز کے اندر کسی فرعونی طاقت کے غلام نہیں ہیں۔ اب ہم دین اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی حکمرانی اور اپنے فیصلے خود کریں گے۔ جیسے فطر روزہ کھولنا ہے یا روزہ توڑنا ہے، ایسے ہی فطر ابو جہل کے سسٹم کو توڑنا بھی ہے۔
اس ابو جہل کے سسٹم کو توڑنے اور رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں اللہ کے حکم پر روزہ رکھ کر روزہ کھولنے، دونوں کی خوشی اور مسرت کے لیے عید الفطر بنائی گئی۔ مکہ مکرمہ میں دین پر عمل کرنے کی بات کی جاتی تو اس امت کا فرعون ابو جہل مسلمانوں پر تشدد کرتا تھا، اپنی حکومتی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شیب ابی طالب میں قید رکھا، حریت پسند جماعت کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی۔ اتنی مصیبتوں اور مشقتوں سے 13 سالوں میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ان کی جماعت وجود میں آئی۔ آج عید الفطر کے دن وہ موقع آیا ہے کہ جس نے آزادی سلب کی ہوئی تھی، جس نے اپنے وطن سے مسلمانوں کو مہاجر کیا، جس نے انہیں اپنے وطن سے نکالا، جس نے انسانیت پر مظالم ڈھائے، آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ اس کا پورا نظام توڑ دیا گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ یہ انسانی آزادی کا معاملہ ہے اور اس پر مسرت اور خوشی کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ روزے کی ریاضت کے دن مکمل ہوئے اور ابو جہل کی مشقت اور تکلیف پر مبنی نظام کو توڑ کر ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے، تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس شکرانے کے لیے عید الفطر کی 2 رکعات ادا کی جاتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے شکریہ کے طور پر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان جماعت کو طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے اس نے ابو جہل کے فرعونی نظام کا خاتمہ کیا۔ ہم اللہ کے اس انعام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپس میں بھی ایک دوسرے سے گلے ملتے اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس بات پر بھی خوشی کا اظہار ہے کہ اب ہم پر فرعونی فیصلے مسلط نہیں ہوں گے۔ اب ہم آزادی اور حریت کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام قائم کریں گے۔ عید الفطر پر یوم آزادی کے تقاضے سمجھنا۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، مسلمان قوم 624 عیسوی سے لے کر آج تک مسلسل یہ یوم آزادی یعنی عید الفطر مناتی آ رہی ہے۔ ہر یوم آزادی پر یہ ضروری اور لازم ہوتا ہے کہ اس آزادی کا پس منظر، آزادی سے متعلق امور اور اس کے فریڈم فائٹرز کا تذکرہ کیا جائے۔ انہوں نے آزادی کے لیے کیسے جد و جہد کی، کیا کیا قربانیاں دیں، آزادی کی اہمیت کیا ہے، قوموں کی زندگی میں غلامی کتنی بڑی لعنت ہوتی ہے، فرعونی اور قانونی نظام کیسے انسانوں سے ان کی انسانیت چھین کر اس پر مسالم ڈالتا ہے۔ یوم آزادی کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اس دن آزادی اور حریت کی قدر و قیمت بتلائی جائے کہ اس آزادی کا صحیح استعمال کیا ہے، اس حریت کے اصل نتائج کیا ہیں، اس کی اساس پر قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں۔ عید الفطر کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یعنی غزوہ بدر سے جو برکات پیدا ہوئی، فرشتوں نے بھی اس میں شرکت کی، جس کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ کا نظام غالب آیا، شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مبنی عالمگیر سسٹم قائم ہوا۔ اس لیے یہ دن خوشی کا اور مسرت کا دن ہے۔ اس کو قومی عید اور یوم آزادی کے طور پر منایا جائے۔ اسی طرح اس یوم آزادی پر اس بات کو لازمی اور ضروری قرار دیا گیا کہ صدقہ فطر کے طور پر سوسائٹی کے پسماندہ اور غریب لوگوں کو بھی اپنی اس مسرت میں شریک کیا جائے، اس لیے کہ اس دینی انقلاب کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے کام کیا جائے۔ یہ انقلاب اسی لیے لایا گیا ہے۔ ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر مبنی فرعونی حکومت کا خاتمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ علم و شعور اور عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے، انسانی حقوق پورے کیے جائیں۔ اس دن میں اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ آزادی اور حریت کے دن میں دین کی تعلیمات کے بنیادی مقاصد و اہداف سمجھے جائیں۔ یہ کوئی رسمی دن نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم اپنے یوم آزادی کو رسمی طور پر منائے اور آزادی کی قدر و قیمت نہ سمجھائے تو اس اجتماع کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ وہ صرف جھنڈیاں لہرائے، زندہ باد کے نعرے لگائے، کھائے پیے اور عیاشی کرے اور اپنے فکر و نظریے سے آگاہ نہ ہو، اپنی نوجوان نسل کو اپنی آزادی اور حریت کی قیمت نہ سمجھائے، اپنے حقوق کا شعور نہ دے، علم اور شعور کے فروغ کے لیے کردار ادا نہ کرے، تو ایسا یوم آزادی دراصل یوم غلامی ہوتا ہے، جو غلامانہ ذہنیت کو فروغ دینے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے آزادی اور حریت کے دن میں
ان بنیادی اساسی امور کو پیش نظر رکھا جائے جو اس نظریے اور آئین کے لیے ضروری ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی زمانے میں مسلمان جماعت پر دوبارہ غلامی کی حالت مسلط ہو جائے تو اس دن غلامی سے نکلنے کا شعور دینا ضروری ہوتا ہے۔ عید الفطر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان ہے۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا کہ عید الفطر کے دن اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان کرنا اور پھر آزادی حاصل کرنے کے پورے عمل میں اللہ نے جو انعامات کیے ہیں اس پر 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے کہ ان رکعات کو 6 زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا مزید بڑھ چڑھ کر کے اظہار کیا جائے، یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی فرعون اور نمرود، کوئی شداد اور حامان، کوئی لات و منات، کوئی ہبل بڑائی کا حق نہیں رکھتا۔ اس کائنات کے اندر اگر بڑائی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات میں ہے، اور اللہ کا بنیادی حکم کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے۔ آج یہ 200-250 سال سے جو غلامی ہم پر مسلط ہے، اس ماحول میں ہم عید بھی غلامانہ ذہنیت سے مناتے ہیں۔ ہمارا مذہبی طبقہ بھی عید الفطر پر روایتی اور رسمی تقریریں کرتا ہے۔ عید کو محض رسومات کی ادائیگی کا ایک حصہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ اس میں غلامی سے نکلنے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کا کوئی جذبہ، امنگ اور اپنی اجتماعیت کو ترقی دینے کا شعور بیدار نہیں ہوتا۔ بس رسمی طور پر یہ دن آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، رسمی طور پر صدقہ فطر ادا کیا اور کچھ رسومات سر انجام دی کہ مٹھائی کھا لی، کپڑے پہن لیے، کچھ ہلا گلا کر لیا اور اس کو ہم نے عید منانا سمجھ لیا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ محض اچھے اور خوبصورت کپڑے پہن لینا عید نہیں ہے۔ عید تو وہ ہے جس میں اللہ کے احکامات پر ایمان لا کر ان کو عمل میں لانے کا عزم اور ارادہ کرے۔ اللہ نے کائنات کا پورا نظام جن اصولوں پر قائم کیا ہے ان کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے، تب تو عید ہے۔ محض رسم تو کوئی عید نہیں ہوتی، اور نہ ہی عید کی تعلیمات رسمی ہیں، بلکہ وہ ایک شعور دیتی ہیں آزادی اور حریت کا، اللہ سے تعلق کا، انسانیت کی خدمت کا، انسانی حقوق کی ادائیگی کا، لوگوں کے مظالم دور کرنے کا، عدل و انصاف کو غالب کرنے کا، انسانی حقوق کو پورا کرنے کا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ ہم یہ عید منائیں تو یقیناً ذہن کھلیں گے، غلامی کے جو جالے ہمارے دماغوں پر تنے ہوئے ہیں وہ اتریں گے، پستی اور کم ہمتی کے جو قفل ہمارے دلوں پر لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹیں گے، آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار ہوگا۔ جیسے آپ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں رمضان المبارک کے 30 دنوں میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور دیگر اولیاء اللہ علماء ربانیین کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کا انقلابی شعور حاصل کیا اور اس سلسلے کے بزرگوں کی انقلابی تعلیمات سے اپنے ذہن و قلب کو منور کیا، شعور کو بلند کیا، ایسے ہی یہ عید الفطر کا دن بھی اسی عزم، ارادے، حوصلے اور علم و شعور کی اساس پر ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس کے نتائج یقیناً ہماری زندگی میں بہتری کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیکشن عظمت کے مینار، عنوان حضرت مولانا محمد صادق کھڈوی رحمۃ اللہ علیہ، تحریر وسیم اعجاز، کراچی۔ 20ویں صدی عیسوی کا آغاز بر عظیم پاک و ہند کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انگریزوں کے غاصبانہ قبضے کے خلاف ملک عزیز کے ہر کونے سے تحریکات آزادی میں حصہ لینے والے رجال کار اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ انہی دنوں تحریک شیخ الہند نے آزادی و حریت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی اس تحریک کے ایک نمایاں رکن کراچی سے مولانا محمد صادق کھڈوی بھی ہے۔ مولانا محمد صادق کی ولادت 25 محرم الحرام 1291 ہجری 15 مارچ 1874 عیسوی کو کھڈا کراچی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ 1894 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ جلد ہی ان کا شمار حضرت شیخ الہند کے خصوصی تلامذہ میں ہونے لگا۔
جون 1895 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے والد گرامی کی نگرانی میں مدرسہ مظہر العلوم کھڈا کراچی میں تدریسی کام میں مشغول ہو گئے۔ 1419 عیسوی میں ان کے والد گرامی کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا محمد صادق مدرسے کے محتمم مقرر ہوئے۔ ان کے دور میں مدرسہ مظہر العلوم آزادی کے ایک اہم مرکز کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اس مدرسے کا الحاق دارالعلوم دیوبند سے کرایا اور نصب العین، مقاصد اور دستور العمل میں اس کے تابع کیا۔ نوجوانان وطن کو تحریک شیخ الہند کے ساتھ جوڑا۔ حریت کے اس مرکز میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے متعدد دورہ جات ہوتے رہے۔ 1910 عیسوی میں حضرت شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد صادق کھڈوی کو خاص طور پر دیوبند طلب فرمایا اور جمعیت الانصار کے قیام کے لیے مشاورت کی۔ جمعیت الانصار کے دیگر مراکز کے ساتھ ساتھ کراچی میں ایک مرکز قائم کیا گیا جس کی نگرانی مولانا محمد صادق نے کی۔ اس مرکز نے نہ صرف کراچی اور اس کے گرد و نواح میں حریت و آزادی کی شمع روشن کی بلکہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ 1915 عیسوی میں حضرت شیخ الہند کی قیادت میں جاری تحریک ریشمی رومال میں بھی مولانا محمد صادق کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی اس تحریک میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تحریک ریشمی رومال میں مولانا سندھی نے جب ایک فورس جنود ربانیہ کے نام سے تشکیل دی تو سندھ سے مولانا تاج محمود امروٹی، مولانا محمد صادق کھڈوی، شیخ عبد الرحیم سندھی وغیرہ کو شامل کیا جنہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ مولانا محمد صادق کو اس فوج میں ایک اہم عہدے پر فائز کیا گیا اور ان کے مدرسہ مظہر العلوم کھڈا کو تحریک کا مرکز بنایا گیا۔ 1916 عیسوی میں مولانا محمد صادق نے لسبیلا بلوچستان میں مینگل قوم کے ذریعے بغاوت کرا دی۔ مولانا نے فتویٰ جاری کیا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہو کر ترکوں سے جنگ لڑنا کفر ہے۔ اس بغاوت کی وجہ سے انگریزوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچوں میں حریت و آزادی کی روح پھونکنے کی پاداش میں مولانا کو 3 سال تک پونہ شہر کی جیل میں نظر بند کر دیا گیا۔ 1918 عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر انگریزوں نے ہندوستانیوں پر جبر کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس جنگ کے دوران خلافت عثمانیہ کو بہت نقصان پہنچا، جس کو بچانے کے لیے مسلمانان ہند نے تحریک خلافت کی بنیاد رکھی۔ 1919 عیسوی میں جب تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو مولانا موصوف نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ سندھ میں تحریک خلافت کی ابتدا اور بعد کی سرگرمیوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1921 عیسوی میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کا ایک اہم اجلاس کراچی میں ہوا۔ مولانا اس کانفرنس کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، جس میں ہندوستان کے متعدد علماء شریک ہوئے۔ جماعت شیخ الہند کے قائم کیے گئے اداروں میں سے ایک اہم نام جمعیت علماء ہند کا بھی ہے، جس کی تاسیس 28 دسمبر 1919 عیسوی میں ہوئی۔ مولانا محمد صادق اس میں شامل ہوئے اور جمعیت علماء ہند کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے۔ جمعیت علماء ہند کے کام کو سندھ دھرتی میں منظم کرنے اور سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے جب جمعیت علماء سندھ کی بنیاد رکھی گئی تو انہیں اس کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ سندھ کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں اور عام و خاص کی تربیت میں جمعیت علماء سندھ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ تحریک شیخ الہند کا مرکز مدرسہ مظہر العلوم کھڈا لیاری ان سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ 1939 عیسوی میں جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی وطن واپس تشریف لائے تو استقبال کے انتظامات کرنے والوں میں مولانا محمد صادق پیش تھے۔ حضرت سندھی نے وطن واپسی کے بعد اپنا پیغام انقلاب پہنچانے کے لیے بیت الحکمت قائم فرمایا تو مولانا موصوف حضرت سندھی کے معاون کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ 1945 عیسوی میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس دلی میں جمعیت علماء ہند کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تو اس کانفرنس میں طے پایا کہ سیاسی پارٹیوں کا ایک مشترکہ بورڈ قائم کیا جائے جس کا نام
آل انڈیا مسلم پارلیمنٹری بورڈ ہو۔ اس کے تحت صوبائی بورڈ قائم ہوں۔ اس بورڈ کے ممبر کے طور پر مولانا محمد صادق کو بھی شامل کیا گیا۔ وہ سندھ پارلیمنٹری بورڈ کے صدر منتخب ہوئے۔ تحریکی سرگرمیوں میں مولانا نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت شیخ الہند اور امام انقلاب سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کے پیش کیے گئے آزادی کے نظریے کے مطابق عمل کرتے رہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں ضعف و کمزوری میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا 28 جون 1953 عیسوی بروز جمعرات عالم بقا کی جانب عازم سفر ہوئے۔ ان کا مزار کراچی میں کھڈا لیاری کے قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔ سیکشن ملکی معیشت، عنوان بنگلہ دیش معاشی ماڈل، تحریر محمد کاشف شریف راولپنڈی۔ آج سے 30 سال پہلے بنگلہ دیش ایک غیر اہم اور مسائل سے بھرا ہوا غریب ایشیائی ملک تھا، جس کے بڑے مسائل میں غربت، آبادی، ناخواندگی اور تواتر سے آنے والی قدرتی آفات تھیں۔ آج ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان تمام مسائل سے نکل گیا ہے، بلکہ معاشی میدان میں کچھ قابل ذکر سنگ ہائی میل ضرور طے کر لیے ہیں، جو اسے دیگر ایشیائی ممالک سے ممتاز کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ کپڑے کی صنعت میں چین کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے، اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ بنگلہ دیش کی برآمدی صنعت کا 80% ٹیکسٹائل سے متعلق ہے، جس کا 96% خام مال چین، بھارت اور پاکستان سے $5 ارب میں درآمد کیا جاتا ہے، اور کپڑوں کی صورت میں تیار مال مغربی ممالک کو 6 گنا قدر میں اضافے کے ساتھ برآمد کر دیا جاتا ہے۔ یوں سالانہ $28 ارب کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کی کپڑے کی صنعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی 95% ملکیت مقامی سرمایہ کاروں پر مشتمل ہے۔ مستحکم زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ کرنسی ٹکا 2012 عیسوی سے اب تک مستحکم رہا ہے، جبکہ اسی مدت کے دوران پاکستانی روپیہ قریباً 45% اپنی قدر کھو چکا ہے۔ چنانچہ آج 100 ٹکے بنگلہ دیشی کے 160 روپے پاکستانی ملتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کپاس پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے، جبکہ اس کی ٹیکسٹائل سے متعلق برآمدات صرف $10 ارب ہے۔ 1972 عیسوی میں بنگلہ دیش کی آبادی 4 کروڑ جبکہ پاکستان کی 3 کروڑ تھی، لیکن آج صورتحال یکسر بدل چکی ہے، اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے 4 کروڑ نفوس زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش میں خواتین ورکروں کی تعداد کل کا 1/3 جبکہ پاکستان میں 1/4 ہے۔ صحت کے اعتبار سے بنگلہ دیش پولیو کو خیر باد کہہ چکا، اور ان کی اوسط عمر 73 سال ہے، جبکہ پاکستان کی اوسط عمر 66 سال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی پولیو مہم جاری ہے، اور اتنے لوگ پولیو سے نہیں مرتے جتنے اس مہم کے دوران لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اس حقیقت سے بنگلہ دیش کی مقتدرہ بخوبی واقف ہے کہ اس کی حالیہ معاشی ترقی میں بہت بڑا حصہ صرف کپڑے کی صنعت کا ہے، جو بین الاقوامی تجارتی ترجیحات کے بدلنے سے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب وہاں معاشی تنوع کی طرف قدم اٹھایا جا رہا ہے، اور چمڑا، ادویات، IT اور بحری جہاز بنانے کی صنعتیں بڑی تیزی سے بین الاقوامی منڈیوں میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش ادویات کی مقامی ضرورت کا 98% خود پیدا کرتا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہمسائے میں دنیا کی 5ویں بڑی معیشت یعنی بھارت موجود ہے۔ اس موقع سے بنگلہ دیش نے خوب فائدہ اٹھایا ہے، اور گزشتہ 5 سالوں میں ان دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا حجم $9 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ اس سنگ میل کو پانے کے لیے ان دونوں ممالک کے مابین 2015 عیسوی میں سرحدی تنازعات کا معاہدہ طے پایا ہے، جس کی وجہ سے امن کی راہ ہموار ہو چکی ہے، لیکن پاکستان کی مقتدرہ اپنی معاشی بقا کی خاطر پوری قوم کے معاشی مستقبل کو داؤ پر لگاتی آئی ہے۔
چنانچہ بھارت کے ساتھ امن کے دائرے میں چکر لگایا جاتا ہے اور امن کا یہ سفر کچھ عرصے بعد پھر صفر پر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے مابین تجارت صرف $2 ارب سالانہ کے حجم تک پہنچ سکی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس میں $35 ارب تک جانے کی گنجائش ہے، اور اگر افغانستان کا راستہ کھول دیا جائے تو اس میں $5 ارب کا مزید اضافہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس باہمی تجارت کا فائدہ صرف پاکستان کو ہوگا، بلکہ بھارت کو اس کی پھیلتی ہوئی معیشت کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وسط ایشیا سے قدرتی گیس افغانستان کے راستے ہی ترسیل ہوگی، جس کے لیے 1680 کلومیٹر تاپی نامی گیس پائپ لائن کا منصوبہ روبہ عمل ہے۔ اسی طرح ایران سے قدرتی گیس کی بھارت ترسیل کا منصوبہ، جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، مستقبل میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً ایسے تجارتی روابط خطے میں جنگی حالات کی پیش بندی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماضی میں بنگلہ دیش کی طرح امن کی طرف بڑھنا شاید پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا، اس کے لیے اسے اندرون ملک کئی جتھوں کو اور بیرون ملک کئی آقاؤں کو ناراض کرنا ہوتا۔ موجودہ معاشی چیلنجز سے نبرداز ماہ ہونے کا واحد راستہ یہی ہے کہ خطے کی تجارت بتدریج کھولی جائے۔ اس حوالے سے بنگلہ دیش ماڈل کو زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ کرتارپور راہداری اس جانب ایک مثبت قدم ثابت ہوگا۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عالمی سطح پر اہمیت پاکستان سے کہیں کم ہے، نہ ہی اس کے پڑوس میں عالمی طاقتوں کا مفاد ہے اور نہ ہی اس کے ساحلوں کی کسی کو ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ معدنی اعتبار سے بھی ایک کم وسائل والا ملک ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو 2020 میں بنگلہ دیش کی حقیقی معیشت حجم کے اعتبار سے پاکستان سے بڑھ جائے گی، لیکن معاشی ترقی کا خواب اور اسے پانے کے لیے انسانی زندگی میں بہتری، جو تعلیم اور صحت میں عمومی بہتری سے عبارت ہو، ایک ایسا نصب العین ہے جو کسی بھی قوم کو بام عروج تک لے جاتا ہے، اور دنیا کی تاریخ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ وطن عزیز کو صرف یکسو اور متحرک سیاسی قوت چاہیے جو معاشی ترقی، خطے میں امن اور تجارتی ماحول میں بہتری کے ایجنڈے پر چلے تو شاید 5-10 سالوں میں کچھ ہو سکے۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات، عنوان حضرت خواجہ اجمیری اور والی دہلی پتھورا، تحریر مفتی عبدالقدیر چشتیاں۔ 6 صدی ہجری میں جب عربی خلافت عباسیہ کی کمزوری کا زمانہ شروع ہو گیا، اس زمانے میں اسلام کی مرکزی قوت غیر عرب علاقوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ صوفیاء اکرام کی جماعتوں نے ان علاقوں میں اسلام کی مرکزیت کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے بلند کردار ادا کیا۔ چنانچہ امام ربانی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 561 ہجری مطابق 1166 میں ہندوستان کا سفر کیا، جبکہ پیران پیر امام عبد القادر جیلانی قدس سرہ کا اس سال انتقال ہوا تھا۔ آپ ہندوستان کے مغربی حصے اجمیر میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت شیخ چشتی اجمیری ہندوستان میں اسلامی سیاست کی روح کا منبع اور نظام تعلیم و ارشاد کا مرکز ہیں۔ مولانا غلام علی آزاد بلگرامی معاصر الاکرام میں لکھتے ہیں، سلطان شہاب الدین غوری کو دلی کے والی رائے پتھورا پر فتح ہوئی۔ یہ سب حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کے انفاس مبارکہ کے سبب ہوا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ غزنی کی جانب سے اجمیر میں تشریف فرما ہوئے اور اس مقام میں قیام فرمایا تو اس وقت رائے پتھورا کی جانب سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ حضرت خواجہ نے اس سے مسلمانوں کی سفارش کی۔ غیر سعادت مند رائے پتھورا کو آپ کی یہ سفارش قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اس نے کہا، یہ مرد اس جگہ آیا ہے اور غیب کی باتیں بیان کرتا ہے۔ حضرت خواجہ اس پر ناراض ہوئے اور یہ جملہ آپ کی زبان مبارک پر آیا، پتھورا کو ہم زندہ گرفتار کریں گے اور اس کو ہم سزا دیں گے۔
انہی دنوں میں سلطان شہاب الدین غوری غزنی سے یہاں پہنچا۔ پتھورا اپنے بہت زیادہ غرور کے ساتھ مقابلے پر سفارا ہوا، دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، سلطان کامیاب ہوا، پتھورا کو زندہ گرفتار کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ اسی وقت سے اس علاقے میں اسلام کی بنیاد مستحکم ہونا شروع ہوئی۔ کفر کی بنیاد روز بروز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہی، چنانچہ اسی وجہ سے حضرت خواجہ قدس سرہ کو 7ویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں تجدید دین کی تاریخ صفحہ 242۔ اس واقعے سے درج ذیل اسباق ظاہر ہیں۔ 1، سلطان شہاب الدین غوری نے دہلی پر فتح کے لیے کئی دفعہ کوششیں کی مگر کامیابی نہ ملی۔ یہ کامیابی در حقیقت حضرت خواجہ معین الدین کی دعوتی سرگرمیوں کا نتیجہ تھی۔ 2، رائے پتھورا کو آپ کا مسلمانوں کی دادرسی کے لیے سفارش کرنا آپ کی انسان دوستی کا ثبوت ہے۔ 3، جب آپ کی سفارش رد کی گئی تو آپ کا تہدیدی جملہ پتھورا کو ہم زندہ گرفتار کریں گے اور اس کو ہم سزا دیں گے، یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا بلکہ اس کے پیچھے آپ کی ایک طویل حکمت عملی تھی کہ آپ نے پہلے زمین کو ہموار کر کے غوری کو بلایا۔